کس نے یہ کہا ہے؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ اونرشپ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے موبلائز کرے اور تمام جو طریقے، اور یہ عرض کیا ہے کہ ٹیررزم ہر حال میں اس کے خلاف پوری سختی سے اس کو کچل دینا چاہیے. کیا اس سے زیادہ کوئی سخت الفاظ ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی آقاؤں کی زبان میں جو گفتگو ہے کہ وہ فلاں یہ کرے، اور کسی نے نہیں کہا انڈیا پہ حملہ کیا، کسی نے نہیں کہا امریکہ پہ حملہ کیا جائے، اور جس میں ذرا بھی ہوش ہے وہ کہہ نہیں سکتا. اور اس پر ٹیررزم کو ختم کیا جانا چاہیے. اوور آل اسٹریٹجی کا مسئلہ ہے، کس کو فیصلہ کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے تاکہ بہترین نتائج حاصل کیے جائیں، تاکہ فساد ختم ہو، تاکہ ٹیررزم ختم ہو. میڈیا کیا کرے، اس میں پارلیمنٹ کیا کرے، کابینہ کیا کرے، یہ ہے سوال. تاکہ پوری انرجی استعمال کر کے امن قائم کر دیا جائے اور قومی مقاصد حاصل کر لیے جائیں. امریکہ سے ایجنڈا بن کے کیوں آئے؟ یہ کون ہے ہمیں بتانے والے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر قوم اپنے فیصلے خود کرتی ہے. ان چیزوں کو سنجیدگی سے ان پہ غور کرنا چاہیے. یہ فکر بازی کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کو امریکہ سے شاید جنگ کرنی چاہیے، شاید آگے نکل کے کریں. سینئر لوگوں میں نہیں ہے، لیکن پاگل ہوں گے چند آدمی. کون کہتا ہے؟ کوئی ہوش مند آدمی یہ بات کہتا ہے؟ کوئی ہوش مند آدمی یہ بات نہیں کہتا. مگر لکھا ہوا مجھے دکھائیں کوئی پولیٹیکل پارٹی نے یہ مطالبہ کیا ہو کہ اس ٹرین میں، یہ اسپیئر ریسرچ کی بھی رپورٹ ہے، مختلف جگہوں کی رپورٹ ہے کہ یہ ایک انتہائی ڈیفیکلٹ ٹرین ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا. اتنا بڑا فیصلہ لینا، خاص ٹرین ہے، بہت خاص کر جبکہ اتنا ٹرین ہے. پھر اور مسائل ہیں. دیکھیے یہاں وہ گروپس ہیں جو پاکستان کے مخالف نہیں ہیں. یہ سب سے اہم ہے کہ وہ گروپس جو پاکستان کے مخالف نہیں ہیں. ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ حقانی گروپ سے ہمارا ڈائریکٹ کوئی لڑائی نہیں ہے. اب ہم کیسے تیار ہیں ان کے سے لڑنے کے لیے؟ دیکھیے ہم یہ کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہماری ٹرین استعمال نہ کریں. افغان شہریوں کو، ان کو حق ہے کہ آزادی کی جنگ لڑے. امریکہ آ کے بیٹھا ہوا، امریکہ غاصب ہے. اصل ظالم امریکہ، اس سے پہلے سوویت یونین تھا. اس کے نتیجے میں رد عمل ہوا ہے. اگر صحیح طریقہ نہیں ہے جو اسٹرگل کرنی وہ پولیٹیکل، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ہونی چاہیے. اب وہ ہماری زمین پہ نہ ہو، ہمیں انہیں میسیج دینا چاہیے، بات کرنی چاہیے. اور بات اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ ایک ٹیلی فون آپ نے کر دیا. رابطے ہوتے ہیں، ایک حکمت عملی بنائی جاتی ہے، ہوش مندی کے ساتھ قومیں اپنے مسائل حل کرتی ہیں. تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ پھر اس وقت آپ کس کو کہیں گے؟ کون ریڈی ہوگا؟ قصور حکومت کا قصور ہے. اسٹیبلشمنٹ، حکومت جنہیں فیصلے کرنے ہیں، اور قوم کا فرض ہے کہ اس پہ کھلے دل سے بحث کرے. آپ ہی حکومت کو ملتزم ٹھہرائیں گے خٹک صاحب؟ پارلیمنٹ کا ایک کام ہے، ایک کام جو ہے وہ کابینہ کا ہے، ایک فوج کا کام ہے. ہاں، لیکن کابینہ کی ریزولوشن کا تو ہم نے حال دیکھ ہی لیا تھا کہ کیا ہوا تھا. فیصلے کون کر رہا ہے؟ یہ ریزولوشن کا حال جو ہوا ہے، یہی تو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سچویشن بن رہی ہے کہ اب اگر ایک ریزولوشن، سب کہتے ہیں سپریم، سوورن، دس دیٹ اینڈ دی ادر، پھر اگر ہے تو اس نے ایک ریزولوشن پاس کیا، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب نہیں کریں گے تو پھر یہ شتر مرغ والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز نہیں ہو رہی. کوئی جو کوہیژن ہونی چاہیے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ میں. نو نیشن ان دا ورلڈ کین فنکشن لائک دس. اتنا ڈس جوائنٹڈ قسم کا کہ جہاں سے آپ خود کہہ رہی ہیں، آپ نے 2-3 دفعہ کہا اور انہیں کہ آپ کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے آپ ایسے کریں. اگر آپ نے وہاں آپریشن کرنا ہے اور پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ میں آپ اور آپ کے اور گیسٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہاں ایکچوئل گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. ہم نے سب اخبار پڑھے ہیں صرف. تو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ، انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ، انہیں پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. اور اگر ایک منٹ جی، اگر وہ اپنا ڈیسیشن نہیں لینے کے قابل اور ان کو کچھ کہا جائے ادھر چلے جاؤ تو ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے تو ادھر چلے گئے، then I'm afraid کہ یہ چیز بڑھتی جائے گی اس حد تک کہ آپ کے کنٹرول سے سب نکل جائے گا. صاحب یہاں بھی میں پہلے سوال کی طرف دوبارہ آؤں گی کہ جو ہم نے بے تحاشا تنقید کی اپنی افواج پر، کیا اس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنلی ویک پوزیشن میں آ گئے ہیں، وہ نہیں فیصلے کر پا رہے اپنے خود؟ دیکھیے یہ جو آئی ہے وہ خود ہی اس بات کو اٹھایا گیا کہ جو ایبٹ آباد میں کارروائی ہوئی اس پہ بہت سخت موقف اختیار کیا گیا. اور پھر اب یہ جو بحران بیس پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد بہت ساری کمزوریاں اور کمیاں سامنے آئی ہیں. ان لوگوں نے پینیٹریشن کر لی ہے بیس میں، ان کے مرکز بن گئے تھے، ان کے لوگ وہاں موجود ہیں. القاعدہ نے اور جگہوں پہ بھی اپنے مراکز بنا لیے ہیں، ہمارے ریاستی اداروں میں بنا لیے ہیں. تو اس حوالے جو تنقید سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزوری تھی تو تنقید ہوئی، اور تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزوری دور کی جائے، اصلاح کی جائے. جیسے کہ کہا جا رہا ہے، خود ابھی ہمارے دوست نے بات کی اس بارے میں، عوام کو اعتماد میں لیا جائے، متحرک کیا جائے. یہ جو بحران میں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ وہاں پہ تینوں صاحبان کے ساتھ جس کی وجہ سے صحافی کو اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ سوالات کے جوابات شاید ہمیں نہیں مل رہے.
कमजोरियों को ठीक करने का वक्त मिला, आप एक बहुत बड़ी बैटल की तरफ अगर जाना शुरू हो गए विदाउट आंसरिंग द क्वेश्चन। जी साहब, मैं वक्फे के बाद आ रही हूँ, आप ही के पास से आगाज करूंगी, वक्फा लेंगे। मगर क्योंकि मेहरान बेस का जिक्र हुआ तो आपको बताते चलें कि कल हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी इनसाइड स्टोरी की, कुछ और आपको इससे दिखाने हैं उन इलाकों के जो कि अभी तक किसी ने नहीं देखे। मगर वक्फे के बाद की वॉचिंग न्यूज़ स्पीच। मगर जाते जाते आज सिंध हाई कोर्ट ने सहाफियों की तनख्वाहों के हवाले से 7वें वेज अवार्ड के खिलाफ अखबारी मालिकान की रत मुस्तरद कर दी है। इस फैसले के बाद सहाफियों की तनख्वाहों में 50% से ज़ायद इजाफा हो जाएगा। इस तारीखी फैसले पर बात करने के लिए हमने इसके बारे में पूछा अफजल भट्ट साहब से। आप उनका जवाब सुन लीजिए, उसके बाद वक्फा लेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ स्पीच। ये जो तहरीक चलाई थी, आज उसका एक और सबूत हमें मिला है कि पाकिस्तान की अदलिया वाकई आज़ाद हो गई है। और आज सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उससे पूरे पाकिस्तान में अखबारात के कारकुन, अखबारात के सहाफ़ी जो है वो आज जश्न भी मना रहे हैं और आज़ाद अदलिया का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हर 5 साल बाद वेज बोर्ड बनता है। ये वेज बोर्ड 96 में बना था, जिसमें 2001 में जो है 7वां वेज अवार्ड इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन उसके बाद APNS जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट में चली गई। उस वक्त क्योंकि अदलिया आज़ाद नहीं थी, उस वक्त हमें धक्के खाने पड़े अदालतों के, और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 3-4 साल इस केस को लटकाए रखा और फिर इसको वापस जो है हाई कोर्ट की जानब भेज दिया। और यहाँ भी हम धक्के खा रहे थे, फिर लायर मूवमेंट शुरू हो गई, फिर ज़ाहिर है उस दौरान भी इसकी समाअत ना हो सकी। आज अल्हम्दुलिल्लाह चीफ जस्टिस शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मगर आपको दिखाएंगे PNS मैदान में हमें क्या बताया गया कि दहशत गर्द जो वहां पर आए थे कितने ट्रेन थे, जरा देख लीजिए। अब मैं आपको उस बिल्डिंग के पास लेकर आ गई हूँ जहाँ पर मुकाबला होता रहा दहशतगर्द के साथ। बिल्कुल अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये यहाँ पे 27 स्क्वाड्रन की बिल्डिंग हमें बताई गई है कि है, उसके बिल्कुल पीछे भी स्टाफ था। ये जो जगह यहाँ पर जो मेंटेनेंस के लोग काम करते हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। दहशतगर्द का टारगेट क्या था? उनका टारगेट था वो तैयारी जिनको उन्होंने निशाना बनाया, उसके अलावा वो फॉरेनर्स जिनको वो पहुंचना चाहते थे। अगर खुदा ना खास्ता वो उन फॉरेनर्स तक पहुंच जाते तो फिर अगर उनको हॉस्टेज ले लेते खुदा ना खास्ता तो फिर एक और बड़ा लंबा मसला हो सकता था। इस मसले से बचाया गया। और हमें बताई गई है कि यहाँ पर जब वो अंदर मौजूद हुए हैं तो ये बिल्डिंग पहले इवैक्यूएट हो चुकी थी, इसके अंदर कोई मौजूद नहीं था, मगर वो अंदर गए और यहाँ पे उन्होंने जाके तलाश करने की कोशिश की। जो हमें बात बताई गई है चाइनीज़ को और अमेरिकन को। इस वक्त भी अगर आप इन बिल्डिंग्स को देखें तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ रॉकेट लॉन्चर्स के निशान मिलेंगे बल्कि आपको फायरिंग के निशानात नजर आएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर मुकाबला किया गया। आपको थोड़ा सा मैं करीब जाकर दिखाती हूँ। आप पीछे मेरी बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पे फुल सर्च ऑपरेशन हुआ, उसमें काफ़ी तोड़फोड़ हुई है, मगर जो इस वक्त हम आपको मेन चीज़ दिखा रहे हैं वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये वो बिल्डिंग थी जहाँ पर आकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके साथ मुकाबला किया। आखिरकार जो सबसे अहम वाकया इस ऑपरेशन का, जिसको आप इख्तिताम भी कह सकते हैं, वो भी इसी बिल्डिंग के पीछे जाकर होता है। जो हमें इतलात बताई गई हैं कि जब हमारे फोर्सेस ने इस इलाके को घेरे में लिया था और कितना सख्त मुकाबला हुआ वो आपको इन तमाम निशानात से नजर आ जाएगा कि यहाँ पे कैसा मुकाबला हुआ है। अगर आप पीछे जाकर देखें, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर असल वाकया हुआ। मैं आपको बिल्कुल उसके करीब लेके आ जाती हूँ। ये पीछे आप कमरे देखें, इसके अंदर देखें, यहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंतहाई सेंसिटिव एरिया। हम आपको सिर्फ न्यूज़ बीट पे एक्सक्लूसिवली समा टीवी पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो मुकाबला हुआ उसके निशानात आपको अभी भी नजर आ सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से लड़ाई हुई, जिस तरीके से उस दहशतगर्द को पकड़ा गया, वो सब आप देख सकते हैं। ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर आखिरी दहशतगर्द मौजूद था, जिसको बिल्कुल पकड़ लिया हमारी फोर्सेज ने। और हमें भी बताया गया है, ऑथेंटिक सोर्सेज की इत्तला मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ पर बातचीत भी हुई और उसके बाद उसने अपने आप को उड़ा लिया। और जो हमें इत्तलात मिली है उसके मुताबिक एक और सुसाइड बॉम्बर भी यहाँ पे मौजूद था, मगर उनके इतने चीथड़े उड़ चुके थे कि सिर्फ 4 टांगे और एक सर यहाँ से मिला था। इस वक्त हम आपको एक बहुत ही अहम जगह पर लेकर आ गए हैं।
یہ بلڈنگ جہاں پر میں ابھی انٹر ہو رہی ہوں، اس سے پہلے میڈیا کا کوئی شخص یہاں پر انٹر نہیں ہو سکا. یہ وہ 27 اسکواڈرن کی بلڈنگ ہے جہاں پر میجر آپریشن ہوا، جس میں ہماری نیول فورس کے آفیسرز اور سیلرز شامل تھے، جس کے علاوہ SSG کمانڈمنٹ کے لوگ موجود تھے. ہمارے جوان یہاں پر آ کر وہ بیٹل لڑنے کی کوشش کرے تھے. آپ اس کی ہر دیوار پہ دیکھیں، آپ کو گولیوں کے نشانات نظر آئیں گے. آپ چھت پہ جا کر دیکھیں، آپ کو رینجز، آپ کو یہاں پہ لانچر مارنے کے نشان نظر آئیں. اور اسمیل ہے پوری اس بلڈنگ میں، جو کہ یہاں پر وہ جو سوسائڈ بامر تھا اس کو یہیں پہ اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا. اور وہ جو اسمیل ہے وہ میں ابھی تک یہاں پہ ہوا میں موجود ہے. بلٹ اسمیل ہے جو کہ آپ یہاں پہ سوکھ سکتے ہیں. میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہاں پہ وہ کس طریقے سے اس نے یہ اسٹریٹجک پوزیشن لی اس جگہ کی، کیونکہ یہ جو جگہ ہے کارنر آپ دیکھیں یہاں پر وہ موجود تھا. اس کے پیچھے سوسائڈ بامر چھپا ہوا تھا اور یہاں سے نکل کر وہ 2 رائفلز تھیں اس کے پاس جو کہ شوٹ کرا تھا سامنے جو ہمارے افسران آ رہے تھے اس کو چیلنج کرنے کے لیے. باہر 2 شہیدوں کی ہم نے آپ کو جگہ دکھائی جو کہ یہاں پہ شہید ہوئے، ایک سیلر اور ایک SSG کے آفیسر. یہاں سے جب وہ انٹر ہوتے تھے وہ اتنا کوئی ٹرینڈ انسان تھا جو ہمیں بتایا گیا. دونوں ہاتھوں میں اس کے رائفلز تھی. وہ اس طریقے سے آ کے ادھر بھی فائر کرتا تھا، ادھر بھی فائر کرتا تھا. اور یہی ہم آپ کو ذرائع کی بالکل اوتھینٹک بات بتا رہے ہیں کہ اس جگہ پر کسی نے اس کو انفارمیشن دی تھی. یہاں پہ وہ چھپتا تھا اور جب اس کو پتہ چلتا تھا کہ انٹری ہو رہی ہے وہ یہاں سے سامنے آتا تھا. ایک ادھر فائر کرتا تھا، ایک ادھر فائر کرتا تھا. اس لیے کسی کا انٹر ہونا بالکل ناممکن ہو چکا تھا. اور یہ بلڈنگ اتنی مضبوط ہے، آپ اس کو اگر چاروں طرف سے ہم نے آپ کو بھی دکھایا ہے، ہر طرف سے یہ چھلنی ہوا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی ہوئی ہے. کل ہم آپ کو پھر کچھ اور بھی فوٹیجز کی دکھائیں گے مگر امتیازان صاحب وقفے اس پہ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے بات کروں گی. حقائق یہ ہیں کہ 4 لوگ کنفرمڈ، شاید 6 ہو سکتے ہیں، آ کے ہماری افواج کو اتنی دیر تک بزی رکھا انہوں نے. حقائق یہ ہیں کہ یہ ہائیلی ٹرینڈ لوگ ہیں جو وہاں کے سورسز نے ہمیں بتایا. سمر سالٹ کرتے ہیں، نائٹ ویژن گاگلز ان کے پاس ہیں، تمام جدید اسلحہ ان کے پاس ہے. آپ ان کی ٹرین پر جا کر اس وقت جب اتنی تنقید والا ماحول بنا ہوا ہے، کیا لڑائی کرنے کے قابل ہیں یہ والی ہم لوگ؟ دیکھیے یہ جو صحافی ہمارے شہید ہوئے ہیں سلیم شہزاد، ان کی جو رپورٹ چھپی جی، اگر اس میں سچائی ہے تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ القاعدہ والوں کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی اور انہوں نے اس بیس میں اپنے پینیٹریشن کر لی تھی. وہ یہاں سے آپریٹ کر رہے تھے، انہیں سب کچھ فراہم کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج، ہمیں ان پر فخر ہے اور ہمارے شہیدوں پہ فخر ہے. اور جو لوگ دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے اندرونی صفائی کی ضرورت بھی ہے اور وہ تمام اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ ہماری سلامتی کے ادارے بھی محفوظ رہ سکیں اور عوام محفوظ ہو سکیں اور پاکستان کا ہم ایک روشن مستقبل بنا سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی بڑا افسوسناک بات ہے کہ نیوی والے الزام لگا رہے ہیں ایئر فورس پہ، ایئر فورس والے دوسرے پہ لگا رہے ہیں، کچھ صحافیوں پہ لگا رہے ہیں، کچھ پہ تنقید شروع ہو گئی کہ فوج کی بات کیوں کی جا رہی ہے. یہی تو بات ہے کہ ہمارے اس ملک ماحول میں آپ جا کے جنگ کیسے لڑیں گے، وہ بھی اتنی شدید خطرناک قسم کی جنگ. دیکھیے شدید خطرناک جنگ تبھی ہوتی ہے کہ اپنی اندر بھی صفائی ہو، صفائی بست ہو، عوام بھی ساتھ ہو، اس کی تیاری بھی ہو اور ایک حکمت عملی بھی ہو. ہمیں امید ہے کہ ایک بڑی مستحکم اور کنسسٹنٹ حکمت عملی اختیار کی جائے گی جو مختلف لیولز پہ ہوتی ہے، مختلف سطح پہ ہوتی ہے. اور یہ معاملہ آنکھیں بند کرنے سے اور یہ بار بار اس بات کو ملتوی کرنے سے ختم نہیں ہوگا. پوری قوم کو اور افواج کو متحد ہو کر اس دہشت گردی کے افراد کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. اور ہارون رشید صاحب اسی لیے تو صحیح کہہ رہے ہیں امتیاز صاحب، لیکن ابھی پچھلے کچھ دن دیکھ لیں تو نہ صرف فورسز کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگے گئے، صحافیوں نے سوالات اٹھائے، ہر کسی نے، ہم نے بھی اٹھائے. ایسے ماحول میں کون جنگیں لڑنے جاتا ہے؟